بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، اب آپ جو خطاب سماعت فرما رہے ہیں، یہ خطاب حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مدرس دارالعلوم دیوبند، فرزند ارجمن حضرت مولانا انور شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اسلام آباد تشریف لائے تھے تو مدرسہ تعلیم اسلام G72 اسلام آباد میں تشریف لے گئے تھے۔ اس موقع پر آپ نے یہ خطاب فرمایا تھا، تو آئیے حضرت کا وہ خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ اپنے ملک کے مشہور شخصیت کے کچھ ارشادات سنے ہیں۔ یہ وہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ انہوں نے مدح سرائی فرمائی ہے اپنے بزرگوں کی اور اپنے اکابر کی، اور میرا تو صرف اس حیثیت سے تعارف کرایا ہے کہ میں ان بڑوں کے ساتھ ایک نسبت رکھتا ہوں۔ نسبت باقی دو حقوق پر کام دیتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نسبت کا حامل خود ان خصوصیات اور ان صفات کا حامل ہو کہ جو اس کے بڑوں میں، اس کے بزرگوں میں اور اس کے اکابر میں تھے، ورنہ تو نسبت بالکل بیکار ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے پولیسہ بوسہ کے نام سے لکھی ہے کتاب۔ ہمارے استاد جوال الدوبن کے استاد الاساتذہ حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عمل کے لیے تو گلستہ ہی کافی ہے۔ اگر کوئی شخص عمل کرنا چاہے تو گلستہ کے مضامین، اس کے مسائل ایسے ہیں کہ آدمی ان پر عمل کر کے دین اور دنیا دونوں جگہ کے اوپر کامیابی اور سرخرہی ہوئی حاصل کر سکتا ہے۔ شیخ نے ایک موقع کے اوپر لکھا ہے، شیخ سعدی نے، کہ یا بنیا لا تسأل یوم القیامہ بمن انتصبت ولکن تسأل ماذا کسبت، کہ اے عزیز من، قیامت میں حضرت حق جل مجدہ یہ نہیں دریافت فرمائیں گے کہ تمہاری نسبت کس سے ہے، تمہارا تعلق کس سے ہے، بلکہ قیامت میں یہ سوال ہوگا کہ تم کیا کما کر لائے ہو، ورنہ تو نسبت کے اثرات کچھ نہ کچھ بہرحال ہوتے ہیں۔ دہلی کا واقعہ ہے کہ وہاں پر پنواری کی دکان تھی اور وہ پان بیچا کرتا تھا، تو ایک مرتبہ شہر کا ایک نہایت ہی آوارہ اور آزاد مزاج نوجوان ان کے یہاں پہنچ گیا اور کہلا کہ پان جو کھانے کو، اور ظاہر ہے کہ یہ آوارہ لوگ بہت سے کام دیتے ہیں اور معاوضہ یا قیمت دینے کا کوئی ان کے یہاں پر اہتمام نہیں ہوتا، تو وہ پنواری جانتا تھا کہ یہ ہمارے شہر کا ایک غنڈہ ہے اور یہ بہت سے اپنے کام نکالتا ہے۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ دکاندار اگر جرت کے ساتھ دکان نہ کرے اور حوصلے کے ساتھ کام نہ کرے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی دکان تو کچھ ہی دن کے اندر گزر جائے گی۔ بہرحال دکاندار اڑ گیا کہ میں قطعاً نہیں دوں گا، اور وہ آنے والا مصر ہو گیا کہ میں لازمی طور اوپر لے کر جاؤں گا۔ قریب ہی میں ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ، جن کا یہ دکاندار کچھ معتقد تھا، تو وہ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے تمام بات چیت دکاندار کی اور اس آوارہ لڑکے کی۔ تو اس آوارہ نے آخر کے اندر کہا کہ دیتا ہے نہیں دیتا پان، ورنہ تو تیری دکان ابھی الٹ دوں گا۔ اس بزرگ نے فوری طور پر دکاندار سے کہا کہ جلد پان دے دے، جلد پان دے دے۔ اس نے پان دے دیا ان کے کہنے سے، اور جب وہ پان کھا کے چلتا بنا تو دکاندار ان صاحب دل شخص سے بولا کہ حضرت آپ نے کیوں پان دینے کے لیے حکم دیا؟ قیامت
پاس آ جاتی میں تو کبھی بھی پاس نہ دیتا. یہ تو نہایت ہی بدقسمت قسم کا آدمی ہے, آپ اسے جانتے نہیں. تو وہ بولے بدو کہ جب اس نے یہ کہا کہ یا تو پاس دے دو ورنہ میں تیری دکان الٹ دوں گا, تو میں متوجہ ہوا روحانی طور کے اوپر کہ کیا اس کے اندر کوئی ایسا کمال ہے, باطنی طاقت اور قوت, روحانی طاقت اور قوت کہ یہ واقعی دکان کو الٹ دے. اللہ والوں کو خدا تعالیٰ ایک طاقت عطا فرماتا ہے, روحانی قوت و طاقت, اور وہ کبھی کبھی اس کے ذریعے سے بڑے بڑے تصرف کر دیتے ہیں, بڑے بڑے کارنامے. حضرت حق جل مجدہ کا عطیہ ہوتا ہے, بندے کی کوئی محنت کا نتیجہ نہیں. خدا تعالیٰ اپنی طاقت اور اپنی قوت کا مظاہرہ جس سے چاہے کرا دے. تو اصل کرنے والے تو حضرت حق جل مجدہ ہیں, مگر ذرائع کو دوسرے بن جاتے ہیں. تو روحانی طاقت اور قوت بھی ایک طاقت اور قوت ہے, اور بڑی طاقت اور قوت ہے. جسمانی طاقتوں سے ہزار بلکہ لاکھوں مراحل آگے. تو ان بزرگوں نے کہا کہ میں متوجہ ہوا کہ دیکھو اس میں کوئی روحانی طاقت ہے, اس لیے کہ بھائی بعض اوقات بعض اللہ والے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنا خلیہ بھی بدلے رکھتے ہیں, اپنے اخبار بھی نہایت ہی آلودہ رکھتے ہیں تاکہ انہیں کوئی پہچانے نہیں. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ بڑے صاحب کمال تھے, بڑے بزرگ تھے, اور لوگوں کو ان کی نیکی کے اوپر, ان کے تقوی کے اوپر بڑا اطمینان تھا, اور دیانت پر بھی اور امانت پر بھی. حدیث میں ہے کہ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. اور شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کے نام سے مشہور ہیں, علم میں اسرار و حکم کے بڑے زبردست فاضل گزرے ہیں. شیخ اکبر علیہ الرحمن نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ امانت پہلے آتی ہے اور ایمان بعد میں آتا ہے. گویا کہ امانت آنے کے اندر مقدم ہے اور ایمان آنے کے اندر مؤخر ہے. تو جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. تو ان بزرگ کی امانت, دیانت, نیکی اور تقوی پر اطمینان کرتے تو سب. شہر میں تو سوداگر بھی تھا, تاجر, اس کے لڑکی بھی بڑی حسین اور خوبصورت, اور گھر کے اندر نہ بیوی, نہ کوئی بہن, نہ کوئی بھائی, نہ کوئی رشتے دار, اور ایسا کوئی قریب اور عزیز بھی نہیں جس پر وہ اطمینان کرے. سوداگر کو سفر کرنا تھا تو مسئلہ اس کے یہاں پر یہ ہوا الجھن کا باعث کہ اس لڑکی کو کہاں چھوڑ کے جائے, کس کے اوپر اطمینان کرے. اس نے سوچا کہ وہ جو شہر کے اندر نیک ہیں, ولی ہیں اور صاحب ولایت ہیں, اور جن کی امانت اور جن کی جانت اور جن کا تقوی مشہور ہے اور معروف ہے اور واقعی طور کے اوپر وہ متقی ہیں, انہیں کے پاس لڑکی بطور امانت رکھ دو. چنانچہ وہ لڑکی کو بطور امانت رکھ کے چل دیا ہے. اب شیطان کے بھائی حملے تو نہایت خوفناک و خطرناک ہیں. سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے, اور فرمایا کہ شیطان تمہاری رگوں کے اندر اس طریقے کے اوپر دوڑتا ہے جیسے خون تمہاری رگوں کے اندر دوڑتا ہے. اور شیطان کے وساوس اور حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا انسان کے بس میں نہیں, الا یہ کہ حضرت حق جل مجدہ کسی کی مدد فرمائے اور وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائے. تو ان کے بعد جب وہ لڑکی کو چھوڑ دیا, شیطان نے کمبخت میں راہ ماری اور ان بزرگوں کے قلب کے اندر وساوس پیدا کیے. وساوس کے نتیجے میں وہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کے اندر مبتلا ہو گئے. مگر بھائی ولایت اور کسی ولی کامل سے تعلق کے فوائد بھی ہیں اور فائدے اہم ترین ہیں. کبھی تو فائدہ ایک خاص شکل میں سامنے آتا ہے. ابھی حضرت مولانا نے مدد اللہ نے حضرت قطب الارشاد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا, اور واقعتاً وہ تعظم دیوبند کے فکر کے امام ہیں.
حضرت اقدس مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم کی تعمیر و عمارت کے امام ہیں اور بانی ہیں اور معمار ہیں. اور دارالعلوم سے جو دیوبندیت چلی اس دیوبندیت کے امام حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو حضرت دارالعلوم دیوبند کے تو سرپرست تھے اور گنگو کے اندر حضرت کے خانقاہ میں درس حدیث جو ہوتا تھا خود حضرت سبق پڑھاتے تھے. والد مرحوم نے بھی دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد 1 سال مکمل حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی ہیں اور باطن کے بھی اسباق لیے ہیں اور حضرت کے ہی مجاز ہیں میرے والد مرحوم. اور دوسری اجازت ملی ہے حضرت سیدنا شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو حضرت کے یہاں پر مدرسہ تھا گنگو میں. اور بھائی اس زمانے میں جیسا کہ ابھی آپ نے سنا نہ کوئی دارالاقامہ ہوتا تھا, نہ کمرے ہوتے تھے, نہ بجلیاں ہوتی تھی, نہ پنکھے ہوتے تھے, نہ آرام نہ راحت. اور طالب علموں کو کسی طریقے کا بھی کوئی سکھ اور چین نصیب نہیں ہوتا تھا مگر طلب علم کا ایک جوش ایک جذبہ ایسا ان کو جاری رہتا کہ ہر مصیبت کو برداشت کرتے اور ہر مشکل کو انگیز کرتے اور علم حاصل کرتے. تو گنگو میں جانے والے طالب علموں کا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کھانا خرابیاں کرتے تھے. گنگو میں مکانات کے اوپر طلبا جاتے اور مکانات سے کھانا لے آتے تھے. ایک طالب علم پہنچ گیا ان اطراف کا, بڑا لمبا چڑھتا موٹا تازہ صحت مند خوب. حضرت مشکل کھانا کھلا دیا ایک مکان پر. یہ کھانا لینے کے لیے جاتا تھا, وہاں لڑکی آئی بیائی بھی اور اس لڑکی کی طبیعت اپنے شوہر سے ملی نہیں, قطعی طور پر مزاج میں موافقت پیدا نہیں ہوئی. لڑکی دروازے کے اوپر کھانا دینے آ کرتی تھی. اس نے دروازے کے دروں سے دروازے میں سے جھانک کے دیکھا تو لڑکا نوجوان اور تندرست اور تمانا خوبصورت. تو لڑکی کی طبیعت کے اندر شیطان نے کچھ وسوسہ ڈالا ہے. اب اس نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو دکھا دے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ کمالات جس وقت پر اپنی آخری حد کو پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کا مزاج اخفا نہیں بلکہ ان کا مزاج اظہار ہوتا ہے, اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. ایک حدیث قدسی بھی ہے. حدیث قدسی میں فرمایا کہ ان تو کنزن مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقت مخلوقا. حضرت حق جل مجدہ کی جانب سے کہ میں کمالات کا بھرپور خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا. یہ کمال جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا مزاج اخفا کا نہیں, اپنے آپ کو چھپانے کا نہیں بلکہ اس کا مزاج اظہار کا ہے. ایک تو ہے بھائی نیکی اور بدی. سیدنا داؤد علیہ السلام پیغمبر کو وحی آئی ہے اور فرمایا گیا کہ داؤد چلو فلاں راستے کے اوپر چلو, اور فرمایا کہ داؤد تمہیں سونے کی ایک تشتری ملے گی, اسے تم زمین کے اندر دفن کر دینا. حضرت داؤد چلے, سونے کی تشتری ملی تو اسے دفن کر دیا. آگے بڑھے, پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو وہ تشت باہر. پھر حضرت آئے اور آ کے پھر اسے دفن کیا. دفن کر کے پھر آگے بڑھے, پھر وہ باہر. 3 مرتبہ حضرت نے کوشش کی اور 3 مرتبہ انجام لیے. اب آگے چلے تو پھر وہی آئی کہ داؤد تمہیں مردار جانور کی لاش ملے گی جس سے پورا علاقہ متاثر ہو رہا ہو بدبودار, اسے بھی دفن کر دو. حضرت داؤد نے اسے دفن کیا. آگے بڑھتے جو پیچھے مڑ کر دیکھا وہ باہر موجود. پھر داؤد لوٹے ہیں اور لوٹنے کے بعد پھر کوشش کی, یہاں پر بھی ناکام. وہی آئی کہ داؤد نہ سونے کی تشت کو چھپوانا مقصود تھا اور نہ خلافت کو زیر دفن کرانا مقصود تھا بلکہ تمہیں یہ بتانا تھا کہ نہ نیکی چھپتی ہے نہ بری چھپتی ہے. تم نے بار بار سونے کی تشت کو زمین کے اندر دفن کیا, وہ بھی نمایاں ہو گئی اور برائی کو اور بدی کو چھپانے کی
کوشش کی وہ بھی نمایاں ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ دو چیزیں قطعاً نہیں چھپتی، ایک محبت اور عشق نہیں چھپتا اور ایک قدر نہیں چھپتا. اور دلیل خود قرآن مجید سے نکالی ہے گی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر موجود کہ یہودیوں نے قتل کر دیا، پھر قاتل کی تعین و تشخیص کے لیے حضرت کے پاس پہنچ گئے. حضرت نے خدا تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں بتایا کہ بیر لاؤ، اسے ذبح کرو اور مقتول کے جسم سے چھوؤ اور مقتول خود زندہ ہو کے بتا دینا میرا قاتل کون ہے. مگر یہودیوں نے اپنے طبعی خباثت کی بنا پر اس میں بھی منہ شکایتیں شروع کر دی. وہاں حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا اور یاد کرو اس واقعے کو جب تم نے قتل کر دیا تھا اور تمہارے یہاں ایک واقعہ پیش آ گیا تھا اور تم ایک دوسرے پر اس کی ذمہ داری ڈال رہے تھے اور تم چاہتے تھے کہ اسے چھپا دو اور خدا تعالیٰ تھا اس جدوجہد میں کہ اسے کھول دے. علماء نے وہیں سے نکالا کہ جس چیز کو بندہ بے حد چھپانے کی کوشش کرتا ہے حضرت حق جل مجدہ کا اظہار فرما دیتے ہیں. تو عشق کو بھی چھپاتا ہے آدمی، اس کا بھی خدا تعالیٰ اظہار فرماتے ہیں. اور قتل کو بھی بندہ چھپانا چاہتا ہے قاتل و مجرم، حضرت حق جل مجدہ کہیں نہ کہیں اسے بھی گزروا دیتے ہیں. تو بھائی ایک تو مزاج ہے نیکی کا اور ایک مزاج ہے برائی کا کہ نہ نیکی چھپتی ہے نہ برائی چھپتی، اور ایک مزاج ہے کمال کا کہ کمال بھی جب اپنی آخری حد پر پہنچ جاتا ہے وہ چھپتا نہیں سبھی طور پر. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ طالب علم کھانا لینے جاتا تھا. لڑکی نے جو دیکھا اس کے قلب کے اندر وسوسہ پیدا ہوا تو ذرا ایک دو مرتبہ اپنے آپ کو دکھا لڑکے کو. اب لڑکے نے جو دیکھا تو بھائی مشہور مقولہ ہے کہ لڑکی اور لڑکا اور خصوصاً جب کہ یہ نوجوان ہو ان کا آپس کے اندر اٹھنا بیٹھنا تنہائی یکجائی اور تخلیہ ایسا ہے جیسے آگ اور پھوٹ کا اجتماع. آگ اور پھوٹ جمع ہوں گے تو ایک منٹ کے اندر آگ پکڑ لیں گے. اگر لڑکی اور لڑکے کے اندر اجتماع ہوگا تو پھر دیر نہیں لگے گی برائی کے اندر اور بدی کے اندر. اللہ ہی بچا لے تو بچا لے. اسی وجہ سے فقہا نے منع کر دیا کہ نوجوان بہن اور بھائی ایک چارپائی پر نہ سوئیں، بلکہ اور منع کر دیا کہ دو نوجوان بھائی نہ لے دیں، دو نوجوان بہنیں نہ لے دیں، اور تو اور اماں اپنے نوجوان بچے کے ساتھ نہ لے دیں. فقہا بڑے محتاط ہوتے تھے، ان کی بڑی نظریں باریک ہوتی تھی اور بڑی ان کی دقت پسندی تھی. ایک ایسا انہوں نے قانون بنا دیا کہ الامان الحسین. تو لڑکی کو لڑکے نے دیکھا، لڑکے نے لڑکی کو دیکھا اور شروع ہو گیا کام. ہوتے ہوتے ایک دن لڑکی نے کہا کہ آج رات کو آئی ہو اور پورا وقت پر آئی ہو اور میں دروازے پر تیرا انتظار کروں گی اور ملاقات ہوگی. یہ لڑکا اور طالب علم حضرت رحمت اللہ علیہ کی ٹانگیں بھی دبا کرتا تھا رات کو. اب رات کو جو ٹانگیں دبانے کے لیے بیٹھا تو ادھر تو ٹانگیں دبا رہا اور ادھر قلب کے اندر وہی ادھر کہ وہ انتظار کر رہی ہوگی اور میں کھڑا ہوا میرے ساتھ دیکھ رہی ہوگی. ایک بے چینی اور بے قراری. حضرت رحمت اللہ علیہ پر قنوت کی تعریف ہوئی اور پھر حضرت پر ایسا نیند کا غلبہ ہوا کہ خزانوں کی آواز آنے لگی. یہ مطمئن ہو گیا کہ حضرت سو گئے ہیں اور چپ کے اترا ہے اور اترنے کے بعد وہاں پہنچا. لڑکی پہلے سے ڈیوری کے اندر کھڑا ہوا اس کے انتظار کر رہی تھی. جب یہ پہنچا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے ملنا چاہتے تھے اور بدل گیر ہونا چاہتے تھے. ایک دم بادل کالا کالا آیا اور بجلی بڑی زور سے چمکی ہے اور بادل کی گرج. لڑکی کو تو یہ اندیشہ ہوا کہ اب اندر ساتھ اٹھے گی، سسر اٹھے گا اور فنا اٹھنا اور مجھے نہیں کہا چارپائی کو پائیں گے تو کیا ہوگا. اور اسے یہ خطرہ ہوا کہ حضرت اب اندر اٹھ کے جائیں گے اور جب میں نہیں ہوں گا تو حضرت کو پھر کیسی تکلیف ہوگی. بھاگا وہاں سے آ کے
جو دیکھا ہے تو حضرت چارپائی کی دونوں پٹیوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے ہوئے اور آنکھیں بند کیے ہوئے اور متوجہ ہیں بڑی دور سے. جب یہ سامنے آیا تو فرمایا تو مولوی صاحب ایسی غلطی آئندہ نہ کیجو, بڑی مشکل سے تمہیں بچایا ہے. فرمایا کہ بڑی مشکل سے تمہیں بچایا ہے. تو بھائی ایک تو کبھی شیخ یہ تصرف کرتا ہے گا, اس طریقے پر برائیوں سے بچا لیتا ہے. آدمی ہلاکت کے کونے